منظرنامے میں سیاحت کا مستقبل کیا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امتیاز عطائد صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور سنو ایف ایم کی جو ٹیم ہے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے مجھے یہاں مدعو کیا، وقت دیا. جو آپ کا سوال ہے وہ بہت اہم اس لحاظ سے ہے کہ ہمارے جو گلگت بلتستان میں سیاحت ہے اس کا بہت زیادہ انحصار اس بات پر ہے کہ یہاں کا موسم کیسا رہتا ہے. کیونکہ جب ہم موسم کی بات کرتے ہیں تو اس سے منسلک بہت سارے اور پہلو یوں ہیں کہ یہاں کی سڑکیں، یہاں کی گزرگاہیں، ایون ایئرپورٹ تک مطلب موسم کی خرابی کی وجہ سے یہاں پرواز نہ ہونا ایک عام سی بات ہے گلگت میں خصوصاً. تو ظاہر ہے اس سے سیاحت کو بہت زیادہ میں کہوں گا متاثر ہوئی ہے. اور جب ہم سیاحت سے منسلک لوگوں سے بات کرتے ہیں، اسپیشلی جو ہوٹل کے مالکان ہیں یا جو ٹور آپریٹرز وغیرہ ہیں، ان سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اس سیزن میں سیاحت یا سیاحتی سرگرمیوں کو انجام دینے کا سوچا تھا، اس لحاظ سے وہ چیزیں نہیں ہو رہی. ٹورز کینسل ہو رہے ہیں. بہت سارے سیاح جو یہاں آنا چاہتے تھے، بکنگز انہوں نے کی تھی، وہ یہاں پہ نہیں آ رہے ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے جو آپ نے جن کا ذکر کیا. پہلی بات یہ ہے کہ سیاحت متاثر ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جڑی ہوئی بات ہے یا جو منسلک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان چاہے وہ قدرتی آفات ہوں یا چاہے وہ اور قسم کی یہاں پہ کوئی بدامنی کا مسئلہ ہو، گلگت بلتستان ایسے حالات سے نکلنے میں بھی اپنی نظیر نہیں رکھتا. اور آپ کے علم میں ہے کہ 2022 میں ایک بہت جس کو سپر فلڈ کہا جاتا تھا، جس نے پوری ملک میں مختلف علاقوں کو متاثر کیا. یہاں بھی ایسا ہوا. 2010 میں بھی یہاں کچھ واقعات ہوئے، اتاباد جھیل بنی. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے فوراً بعد اب اتاباد جھیل کے آفت سے زیادہ لوگ وہاں کی جو سیاحت ہے اس کو یاد کرتے ہیں. وہاں ارد گرد ایک ایسا وہاں ایک مقام وہ سیاحتی بن گئے. تو مجھے امید یہ ہے کہ اس قدرتی آفت سے بھی ہم نکل آئیں گے. ہاں، جیسے کہ آپ نے حوالہ دیا اتاباد جھیل کا، وہاں پہ سیاحتی سرگرمیاں پہلے سے کہیں گنا زیادہ بڑھ گئی اس ایک حادثے کی وجہ سے، اور کئی لوگوں کے نئے روزگار کے مواقع وہاں پہ پیدا ہو گئے، اور ایک نیا وہاں پہ ایک وجود میں آیا تفریحی مقام. تو لیکن آپ سمجھ اس کا مطلب آپ یہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقتی طور پر ایک حادثہ ہے، اس سے سیاحت پر زیادہ گہرے اثرات مستقبل میں نہیں ہوں گے، اور اسی طرح جو سیاحت ہے وہ مطلب اسی انداز میں جاری و ساری رہے گی. جی میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، سیاحت کو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ آنے والے سالوں میں یہاں سیاحت متاثر ہوگی، تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قدرتی آفات گلگت بلتستان کے لیے نئے نہیں ہیں. یہاں سیلاب کا آنا، یہاں مختلف پہاڑی علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں ہوتی ہیں، روڈ بلاک پوری دنیا میں ہوتی ہے. اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ ہمیں اگر اس کو جوڑ کے شاید دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے جیسے سیاحتی سرگرمیاں یہاں بڑھ رہی ہیں، لوگ یہاں زیادہ آ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ گاڑیوں کی شکل میں آ رہے ہیں، ہوٹلوں کی یہاں پہ جو تعمیر ہے وہ پچھلے چند سالوں میں بڑھ گئی ہے. تو اس کو ماحولیاتی لحاظ سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، جس پہلو کی طرف شاید ہم بعد میں بات کریں کہ اس کا اثر بڑھتی ہوئی سیاحت کا ماحول کے بگڑنے سے کتنا تعلق ہے. اور پھر اس سے جڑا ہوا ظاہر سوال یہ بھی ہے کہ اس سے پھر یہ جو موسمیاتی تغیرات ہیں جس کو ہم کلائمیٹ ایمرجنسی یا کلائمیٹ چینج کہتے ہیں، اس پہ کتنا اثر پڑا ہے. تو اس پہ میں شاید بعد میں بات کروں گا. تو یہ جو نقصان ہوا ہے، آپ کوئی ایسا فگر سامنے آیا ہے کہ اس سال ٹوریزم میں سالانہ جو آپ کے پاس ایک جو انفارمیشن آپ کے ڈپارٹمنٹ سے ہمیں ملی، شاید بعد میں وہ اس کا اضافی بھی ہوا ہوگا، کہ تقریباً 20 لاکھ کے قریب جو لوکل ٹورسٹ ہیں ہمارے وہ آتے ہیں. تقریباً 25-30 ہزار جو ہے فارن ٹورسٹ آتے ہیں گلگت بلتستان. تو اس دفعہ اس میں کمی آنے سے کتنا نقصان ہوا؟ کوئی ایسا اسٹیمیٹ وغیرہ تک؟ اس کے ایگزیکٹ تو میں آپ کو اس لیے نہیں بتا سکتا کہ ابھی چونکہ ہمارا ٹورسٹ سیزن اس وقت آن گوئنگ ہے، سال کے آخر میں ہم یہ جو شماریات ہیں کیلکولیشن کریں گے تو پتہ لگے گا. جی ہمیں پتہ لگے گا.
لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ جیسے پچھلے سال کی اگر میں آپ سے بات کروں تو دسمبر تک ہمارے پاس کوئی 10 لاکھ سے زیادہ ہمارے جو نیشنل ٹورسٹ ہیں قومی سطح پہ جو مختلف پاکستان کے شہروں سے یہاں آئے تھے وہ تھے، اور لگ بھگ کوئی 25,000 کے قریب فورن ٹورسٹ تھے. لیکن اس دفعہ آپ خود بھی دیکھتے ہیں چلتے پھرتے گلگت میں باقی جو سیاحتی ہمارے مقامات ہیں خصوصاً ہنزا، اسکردو، شیگر وغیرہ میں وہ تعداد اتنی نہیں ہے. اگر یہ سیلاب نہیں آیا ہوتا، یہاں پہ راستے متاثر نہیں ہوئے ہوتے، تو شاید ایک بہت زیادہ بڑی تعداد یہاں آ چکی ہوتی، جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو ہوٹل مالکان ہیں یا بکنگز کی تعداد ہے اس کے متعلق اس سے بھی ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو ٹورسٹ سیزن کی تیاری جیسے تھی، لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ کا آنا، وہ یہاں نہیں آئے. تو سال کے آخر میں ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جو بالکل ایگزیکٹ جو تعداد ہے اس میں کتنی کمی ہوئی، پھر پچھلے سال کے مقابلے میں کتنی کمی ہوئی، پچھلے سال یہاں پہ جو بین الاقوامی سیاح ہیں وہ کتنے آئے تھے، اس دفعہ کتنے آئے. اور یہ اس بات پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شاید جو راستے متاثر ہوئے ہیں وہ کتنے عرصے میں بحال ہوتے ہیں. مثلاً بابو سر کا آج میں کسی سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بابو سر اب سیلاب آنے کے بعد اب وہ راستہ بڑا کلیئر ہے. تو شاید اب جب تک یہاں پہ سرگرمی رہتی ہے، سیاحتی سرگرمی خصوصاً نومبر کے آغاز تک، تو شاید وہ سیاحت کا سلسلہ بعد میں بڑھے. جیسے کہ آپ نے حوالہ دیا عطابہ جھیل کا، اسی طرح گیزر میں بھی اس دفعہ جو حادثات ہوئے ہیں سیلاب کے، اس میں 2 جھیل بنے وہاں پہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کی ایکٹیویٹی وہاں پہ بھی بڑھ جائے گی گیزر کے علاقے میں بھی، چونکہ ہمزہ کی نسبت کہیں بہت زیادہ خوبیاں گیزر میں لوگ بیان کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ اور نئی جو جھیلیں بنی ہیں اس سے وہاں پہ جو جس طرح کے عطابات میں ہمیں سیاحوں کا رش نظر آ رہا ہے، اسی طرح کا آپ توقع کر رہے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیے اس وقت تو وہ ایک قدرتی آفت سے وہ علاقہ گزر رہا ہے، اور مستقبل میں مستقبل میں جو فی الحال کی جو ہماری اس سال تو گنجائش ابھی تو سڑکیں ہی بند ہیں. جی سڑکیں ہی بند ہیں. تو فی الحال گنجائش یہ ہے کہ وہاں پہ جو بحالی کا کام ہے وہاں پہ لوگوں کو اس علاقے سے شاید شفٹ کرنا ہے، یا جو بھی بحالی کا کام ریہیبلیٹیشن ہے، ریکنسٹرکشن ہے، پھر ان تک ریلیف کے کیمپس وغیرہ بنا کے فی الحال تو سرگرمی وہ ہے. ہاں ظاہر ہے کہ گیزر ایک ابھرتا ہوا وہاں سیاحتی مقام ہے، اس میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو کسی اور گلگت بلتستان کی وادی میں ہیں. بلکہ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو قدرتی حسن ہے وہ گیزر میں باقی وادیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ ویلی نسبتاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کھلی ہے. اچھا اس کی جو ایک نسلی وہاں پہ ایک تنوع ہے یا ڈائیورسٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ چاہے شکومن کی طرف چلے جائیں، پنیار جائیں، پھر آگے آپ یاسین یا بوپس یا شندور تک چلے جائیں، لوگوں کے رویے بھی بہت اچھے ہیں علاقوں کی نسبت. بالکل مہمان نوازی میں پورا گیزر ہی کیا پورا گلگت بلتستان میں تو بلکہ یہ آپ نے اچھا ایک نقطہ اٹھایا کہ ایک طرف ہماری قدرتی خوبصورتی ہے جھیلوں کی صورت میں، پہاڑوں کی صورت میں، گلیشیئرز کی صورت میں، پرندوں کی صورت میں یا وائلڈ لائف کی صورت میں، لیکن دوسری طرف رویہ ہے یہاں کے لوگوں کا جو دوستانہ ہے، جو مہمان نوازی کا ایک ہماری روایات ہیں. میں یہ کہنے میں بلکہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں گلگت بلتستان کی بطور سیاحت کے سیکرٹری کے، میں یہ چیز ضرور اٹھاتا ہوں کہ ایک طرف آپ قدرتی خوبصورتی کو ضرور دیکھیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہاں اگر کوئی سیاح بار بار آتا ہے یا پاکستان بھر سے جو بین الاقوامی سیاح یہاں آتے ہیں تو اس میں ایک بڑی وجہ یہاں کے لوگوں کی اچھائی ہے، دوستانہ رویہ ہے، اور ظاہر ہے اس سے پھر لوگ متاثر ہوتے ہیں. ایسے علاقے میں تو کوئی نہیں جائے گا کہ جہاں پہ کوئی بدامنی ہو، جہاں پہ یا سیاحوں کے ساتھ برا سلوک ہو یا ان کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ ناروا رویہ رکھا جائے. صحیح بات. اچھا یہ جو سیلاب آیا ہے اس دوران آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ سیاح ہمارے جو ہے وہ سیلاب کے نظر ہو گئے اور ان کے بہت ساروں کی لاشیں بھی نہیں نکالی جا سکی، تو اس سے کافی تنقید بھی ہوئی. پارلیمنٹ کی کچھ کمیٹیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ قبل از وقت جب الرٹ جاری کیا گیا تھا تو تمام اداروں کو الرٹ رکھ کے ایسے اہتمام کرنا چاہیے تھا جب سیاح جس حساس مقام سے گزر رہے ہیں جہاں سیلاب کا زیادہ خدشہ تھا. تو کیا سمجھتے اس سے کچھ امیش تھوڑا متاثر ہو گیا ہے میرے خیال میں؟ جی دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ علاقہ آج نہیں 2025 میں نہیں، جہاں تک اس علاقے کی تاریخ لکھی گئی ہے اس میں یہاں کیا پوری دنیا میں اب آپ اگر صرف اور صرف جو ہم واقعہ پڑھتے ہیں طوفان نوح کا، تو یہ تو اس زمانے کی بات ہے کہ جب تاریخ شاید لکھی بھی نہیں جا رہی تھی. یہ تو ہسٹوریکل جس کو کہتے ہیں واقعہ ہے، لیکن کیا اس کو ہم آج کلائمیٹ چینج کہیں،
دریا نیل کا جو ہے نا 2 لاکھ ہو جانا، کیا ہم اس کو کلائمیٹ چینج کہیں؟ تو میرے خیال میں بہت سارے اس پہ ریسرچ ہے موجود. مثلا پیٹر فرینکوپان ایک تاریخ دان ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دی ارتھ ٹرانسفارم، پوری تھاؤزینڈس آف ایئرس کی اس میں ہسٹری ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قدرتی آفات نئے نہیں ہیں. مثلا زلزلے کا آپ نے سنا ہوگا، جب سے دنیا تخلیق ہوئی ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جو تبدیلی ہے اس کی رفتار یا اس کی شدت بڑھ گئی، نوعیت بڑھ گئی ہے اس کی. ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سال بعد اتنا بڑا سیلاب آتا تھا، اگر وہ 20 سال بعد آتا تھا تو آج 2 سال بعد آ رہا ہے. اور اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ جو دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا تھا پچھلے 50 سال ایک طرف، پچھلے کئی 100 سال ایک طرف، اور 1950 کے بعد اب تک کا جو اس ٹیمپریچر کا بڑھ جانا ہے، یا پچھلے چند سال میں آپ دیکھیں ریکارڈ کی گرمی ہے. کلاس میں اتنا ٹیمپریچر تھا کہ جیکب آباد سے بھی زیادہ ٹیمپریچر پاک میٹ نے ہمیں دیا. تو گاہے بگاہے موسم کے متعلق الرٹس جاری کرنا، سیاحوں کو بتانا، یہ کام تو ایک لیول پہ ہوتا رہا. مثلا ان سیلابوں سے پہلے بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ جو پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ شدید موسم کی خرابی کی پیشگوئی کی تھی. ظاہر ہے اس کے ساتھ وہ ایگزیکٹ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کہاں سیلاب آئے گا، ایک پورے علاقے کی اسسمنٹ ہوتی ہے. تو ضرور اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ جو سیاح آتے ہیں ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو، یا اگر کوئی خطرہ ہوتا ہے تو ان کو بر وقت وہ امداد دی جائے جو ضروری ہوتی ہے. اس سلسلے میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مثلا ہمیں زیادہ مشینری کی ضرورت ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ میں ہمارے پاس مشینری موجود ہو. یا دوسرے الفاظ میں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اب ہمارے لیے اگر 2 سال بعد اتنا بڑا سیلاب آتا ہے تو وہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہونی چاہیے، بیکاز ہمیں اس کی تیاری پہ زیادہ فوکس ابھی کرنا ہوگا. اب یہ بات ہے ہی نہیں کہ سیلاب آئے گا یا نہیں آئے گا. اب سیلاب آئے گا جس طرح سائنسی طور پہ بھی یہ ثابت ہوا ہے، لیکن ہاں ہماری تیاری کتنی ہے، اس میں جان بچانے کی مشینری ہمارے پاس کتنی ہے، لوگوں کو ریلیف بہم پہنچانے کی تیاری کتنی ہے. میرے خیال میں اس پہلو پہ گورنمنٹ کو، کمیونٹیز کو اور باقی جو این جی اوز ہیں ان کو زیادہ فوکس کرنے کی میرا خیال ضرورت ہے. نقصانات کو کم سے کم کرنے کی پریپریشن کی. یہ گلگت بلتستان میں جو سیاح آتے ہیں اکثروں کا جو خصوصاً لوکل ڈومیسٹک ٹورسٹ ہیں، ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ وہاں پہ چونکہ ملک کے مختلف حصوں میں زیادہ گرمی ہوتی ہے تو گلگت بلتستان آ جاتے ہیں. لیکن گزشتہ 3-4 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں تو گلگت بلتستان کا ٹیمپریچر بھی ایک تفریقہ اور شہر میں کوئی خاص فرق ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو کیا مستقبل میں اسی طرح ٹیمپریچر بڑھے گا تو کیا رفتار یہی رہے گی سیاحوں کی، یا اس سے بھی متاثر ہوں گے؟ ظاہر ہے اس سے متاثر ہوں گے. آپ جس چیز کی تلاش میں آ رہے ہیں وہ آپ کو اگر نہیں ملتی تو میرا خیال ہے متاثر تو ہوگی اس حساب سے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو ہماری جغرافی ہے یا جو یہاں پہ آپ کو قدرتی نظارے ہیں، میرے خیال میں وہ ایک طرح سے یہیں پہ ہیں. صرف آپ گلگت میں دیکھیں، موسم اگر گرم ہے، آپ تھوڑا سا شمال کی طرف نکل جائیں یا مغرب کی طرف نکل جائیں، اسکردو کی طرف یا گیزر کی طرف یا ہنزا کی طرف، تو آپ کو فوراً ایک ٹیمپریچر میں کمی محسوس ہوتی ہے، خصوصاً رات کے ٹائم پہ. اب بھی گلگت بلتستان کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ جولائی جب سخت گرمی ہوتی ہے تب آپ کو پنکھے کا استعمال وہاں نظر نہیں آتا. شاید 2-3 سال بعد جس طرح سے ٹیمپریچر بڑھ رہے ہیں وہ اس میں ہمیں تبدیلی نظر آئے. لیکن جو میرا خیال ہے جو نقطہ ہے وہ یہ ہے اس میں کہ ہمیں ایک لحاظ سے دونوں طرف یہ اس چیز کی جسے کہیں کہ آگہی کی ضرورت ہے کہ ایک سیاح جو پہلی دفعہ آتا ہے تو ہمیں اسے یہ بتانا چاہیے کہ وہ ایک ماحولیاتی لحاظ سے نازک، جغرافیائی لحاظ سے ایک جس کو ہم ولنریبل کہتے ہیں انگریزی میں، ایسے ایریا میں وہ داخل ہو رہا ہے تو اس حساب سے یہاں رہنا، یہاں گندگی نہیں پھیلانی، یہاں درخت سے اگر آپ نے کوئی پھل توڑنے ہیں تو اس کا کوئی طریقہ کار ہے. یہاں سب سے بڑی بات لوگوں کی روایات ہیں، آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنا یا سیاحوں کے ساتھ دوستانہ طریقے سے پیش آنا. تو اس میں تھوڑی دونوں طرف سے یہ ذمہ داری ہے. دیکھیں سیاحت کے اندر 3 بڑے جو ہے نا جن کو ہم کہتے ہیں کہ پارٹیاں ہیں یا اسٹیک ہولڈرز ہیں. ایک تو کمیونٹی ہے، دوسرا جو ہے وہ ہوٹل اونر ہے یا انٹرپرنر ہے جو سیاحت کی سرگرمی سے کاروباری طور پہ جڑا ہوا ہے، تیسری گورنمنٹ ہے. تو ان تینوں کو میرا خیال ہے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح سے کہ جہاں سیاحت متاثر بھی نہ ہو چونکہ اس سے لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے. دوسرا یہاں پہ یہ ہو کہ جو ماحولیاتی لحاظ سے ہمیں چیلنج کا سامنا ہے، جس تبدیلی سے ہم سب گزر رہے ہیں، تو اس میں اس کا بھی خیال رکھ کے تدارک کیا جا سکے، حفاظت بجا لائی جا سکے. تو اس سلسلے میں ایک آپ کی اچھی تجویز ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ گلگت بلتستان کا جو ٹوریزم ہے وہ دنیا بھر سے ایک مختلف شکل میں
اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. جیسے کہ پوری دنیا میں اس سے تو بہت ساری ریاستیں اپنے بجٹ بناتی ہیں. گلگت بلتستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو ویلفیئر ٹوریزم ہے. تو کہیں پہ بھی اگر ہم دیکھیں کہ جو جتنے لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ آتے ہیں ان کی گاڑیوں سے دھواں بھی نکلتا ہے, وہ یہاں پہ کچرا بھی پھینکتے ہیں, اسی طرح بہت سارے ہماری چیزیں بھی وہ استعمال بھی کر لیتے ہیں. تو ایک علاقے پہ وہ اس کا اثرات تو پڑتے ہیں, لیکن اس سے کچھ لیا نہیں جا رہا ہے. تو مستقبل میں اس کا کوئی امکان ہے کہ اس کو ایک منافع بخش باقاعدہ انڈسٹری بنایا جائے؟ جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کما رہے, لیکن بہت کچھ اس سے کمانے کی ہمیں شاید ضرورت بھی ہے, اور اس میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ امکانات بھی ہیں. مثلا میں آپ کو اس سال کے پچھلے سال کے اگر فگرز بتاؤں تو ہمارے محکمے نے تقریباً 40 کروڑ روپے صرف اور صرف سیاحتی سرگرمیوں پہ پرمٹس ایشو کرنا, ٹریکنگ کے فیسیلیٹیشن کرنا, ویزا کی فیسیلیٹیشن جو ہم تحت قانون کرتے ہیں اس سے ہم نے فائدہ اٹھائے. 40 کروڑ گلگت بلتستان جیسے علاقے کے لیے اچھی خاصی رقم ہے. ہاں اس پہ باقی کیا ہونا چاہیے, ماحولیاتی لحاظ سے کسی کے اوپر کوئی قدغن رکھنی چاہیے, کوئی فیس وصول کرنی چاہیے, بالکل. لیکن پھر اس کو اس لحاظ سے جوڑ کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ نقل و حمل کی ایک آزادی حاصل ہے بحیثیت ایک شہری کے. ہمارے آپ کو پتا ہے گلگت بلتستان آرڈر میں اور پاکستان کا جو قانون ہے اس میں ایک نقل و حمل کی حرکت آپ کسی کو روک نہیں سکتے. ہاں لیکن اگر آپ نے روکنا ہے اس لحاظ سے جیسے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ماحول یہاں خراب نہ ہو, گندگی نہ پھیلے, تو اس لحاظ سے بہت کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. تاکہ دیکھیں گلگت بلتستان میں اکثر جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں یا تو قدرت دیکھنے کے لیے آتے ہیں, قدرتی نظارہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں, یہاں کلچر سے متاثر ہوتے ہیں. تو ان دونوں کو جہاں ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے سیاحت کو, تو لیکن ایک توازن بھی قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ماحول کی اور اس کلچر کی حفاظت کیسے کی جا سکے. ماحول دوست سیاحت کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو اسی کے ساتھ ساتھ اسی سے متعلق ایک اور سوال ہے کہ جو گلگت بلتستان کی ٹوریزم ہے, یہاں پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مختلف جو بڑے ادارے ہیں وہ دنیا کے 15 ترین جو مشہور سیاحتی مقامات ہیں ان میں سے گلگت بلتستان کو بھی شمار کر رہے ہیں. لیکن ہمارے دائیں طرف چائنا بھی ہے, نیپال بھی ہے, آس پاس بہت سارے ممالک ہیں, وہاں لاکھوں کی تعداد میں فارن ٹورسٹ آتے ہیں. لیکن گلگت بلتستان میں اتنے ایک سیاحتی خوبیاں اور غیر معمولی اہمیت کا حامل علاقے ہونے کے باوجود بھی یہاں ان ممالک سے سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے کوئی اقدامات پالیسی مستقبل میں یا اس وقت زیر غور ہے؟ تو جی بالکل. دیکھیں اگر آپ گلگت بلتستان کو, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان سے ہی کمپیئر کر کے دیکھنا چاہیے. مثلاً میں آپ کو یہ ان چند ایک اقدامات اگر بتاؤں کہ پچھلے چند سالوں میں ہم نے ایسا کیا کیا کہ سیاح اس طرف نہ صرف متوجہ ہوں بلکہ بار بار آئیں. تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جہاں ویزا کے حصول میں اگر 5 سے 2 سال قبل اگر کوئی 2-3 مہینے لگتے تھے, تو آج ہفتے میں بھی لوگوں کو ویزا وصول ہو رہا ہے. جہاں کسی سیاح کو یہاں آ کے گلگت بلتستان کے اندر گھومنے پھرنے کی مختلف چیک پوسٹ پہ ان کو روکا جاتا تھا, اس پہ ہم نے اچھا خاصا کام کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں کچھ ایسے فوائد کہیں یا ایڈوانٹیجز کہیں یا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کہیں, وہ ہمیں یوں حاصل ہے کہ جو آدمی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرے گا اس کی لسٹ میں K2 ضرور ہوگا. اب ظاہر ہے کہ وہ K2 تک پہنچے گا, وہ K2 کے روڈ سے بغیر کسی دشواری کے گزر جائے گا, اس کو ویزا کے حصول میں آسانی ہوگی, تو تب وہ یہاں آئے گا. ہم اگر کہیں دنیا میں پاکستان سے باہر چلے جائیں تو بحیثیت مسافر یا بحیثیت سیاح ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اس ملک کی پالیسیز ہمارے لیے دوستانہ ہوں گی, وہ ہمیں روکا نہیں جائے گا, ہمیں تنگ نہیں کیا جائے گا. ظاہر ہے اس حساب سے وہ سیاح بھی سوچتا ہے جو ہمارے پاس آتا ہے ایک مہمان کے طور پہ. تو اس پہ بہت زیادہ میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے روڈز یہاں پہ جیسے اس وقت بھی ہمارا جو شگر سے اسکولی K2 کے بیس کیمپ تک جانے والا روڈ ہے جہاں پہ اکثریت ہمارے ایڈونچر ٹورسٹ کی جاتی ہے, وہ اس وقت متاثر ہے. اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. دوسرا جو ہمارے پاس یہاں پہ آپ کے علم میں ہے کہ ہائیڈرو پاور کے پروجیکٹس ہیں. ہم تو 3-4 مہینے تو یہ ٹورسٹ سیزن تو کلوز نہیں ہو سکتا. مثلا ایک واقعہ ہو گیا جس کی وجہ سے کیچ بلاک ہوا یا کوئی JSR بلاک ہوا, تو وہ تو بکنگز تو کینسل اس طرح نہیں ہو سکتی. انسرٹینٹی میں یا غیر یقینی صورتحال میں تو سیاحت نہیں ہو سکتی.
تو ہمیں اگر مستقبل میں ہم کوئی بجلی یہاں پہ بہتر کر سکیں تو کیوں نہ ہم ونٹر ٹوریزم ہم یہاں کیوں نہیں کر سکتے. انفراسٹرکچر آپ گنزا چلے جائیں, اسکردو چلے جائیں, شگر چلے جائیں, گلگت میں آپ دیکھیں ہوٹل انڈسٹری ایک طرح سے, انڈسٹری تو خیر یہاں ایسا نہیں ہے, لیکن ہوٹل کا انفراسٹرکچر ویسا ہی ہے جیسا کسی سیاحتی مقام پہ ہے. لیکن اس کے پاس اگر بجلی بہتر ہو ہمارے پاس مستقبل میں, تو ہمارے پاس کیوں نہیں ٹوریزم یہاں پہ موسم سرما میں کیوں نہیں یہاں پہ ہو سکتی. سامعین و ناظرین, آپ ضمیر عباس صاحب جو کہ سیکرٹری ٹوریزم ہیں, ان کے حالات آپ سن رہے ہیں. اس وقت بہت سارے سوالات اور بھی ہیں, ہم ان سے وقفے کے بعد پوچھ لیتے ہیں کہ محکمہ سیاحت گلگت بلتستان میں جو سیاحتی پالیسیاں ہیں خصوصاً سیلاب کے حوالے سے یا جو ہمارے موسمی چیلنجز ہے اس حوالے سے مزید اس کو بہتر بنانے میں کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں. تو وقفے کے بعد ہم یہ آپ کے سوالات دوبارہ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے اور ہمارے ساتھ رہیں.